بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں اور دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات کی تاریخ وفات پہ تو اختلاف کم ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ اختلاف ہمیں ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ ولادت پر ملتا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ ولادت پہ ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، اور 2-3 روایات ہمیں ملتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے، دنیا سے آپ کا جانا، اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ پوری دنیا میں 25 دسمبر آپ کا تاریخ ولادت اور یوم ولادت قرار دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ یہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش یا تو بہار کے موسم میں ہوئی یا آپ کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی۔ یہ اختلاف جینون اختلاف ہے، اس لیے کہ جو شخصیت بھی دنیا میں آتی ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت تو دنیا کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن جب وہ وفات پاتی ہے تو اس وقت تک وہ اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے بھی سر انجام دے چکی ہوتی ہے، اور دنیا میں رہنے والے لوگ ان کے کارناموں سے اور ان کی خدمات سے واقف بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تاریخ پیدائش پہ اختلاف ہونا یا تاریخ پیدائش کے اختلاف کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کرنا کہ آپ جس شخصیت کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں اس شخصیت کی ولادت کی تاریخ ہی متعین نہیں ہے، تو آپ کس طرح ان کی پیدائش کی خوشی منا سکتے ہیں؟ لیکن خوشی ضروری نہیں ہے کہ تاریخ پیدائش کے متعین ہونے پر کی جائے، بلکہ یہ ایک لحاظ سے یوم تشکر بھی ہوتا ہے اور یوم احتساب بھی ہوتا ہے۔ یعنی یوم تشکر اس معنی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتنی بڑی ایک رہنمائی اور کتنی بڑی نعمت کا انتظام فرما دیا۔ اور یوم احتساب اس طرح کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے مسیحائی کی، دکھی دلوں پہ آپ نے مرہم رکھے، غمزدہ اور افسردہ لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکراہٹ لائے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے، بلکہ صرف حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام، مقدس ہستیاں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کا بھی یہی کردار رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک لحاظ سے یہ یوم احتساب بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں مساجد میں خاص طور پر جمعہ کے موقع پر دعا کرنے والے علماء اور ائمہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں یا مخالف ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے یا ان کو ہلاک کر دے، جبکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو دنیا میں رہنے والے انسان ہیں ان کو سلامتی کی زندگی عطا کر اور ان کو ایمان کی دولت عطا کر۔ در حقیقت یہ انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے پیغمبروں کی در حقیقت یہ دعا ہوتی تھی انسانیت کے لیے۔ اس لیے اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار ساری دنیا کے لیے ایک بھلائی کا کردار ہونا چاہیے اور ساری انسانیت کے لیے اچھائی کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ در حقیقت تعلیم ہے پیغمبران خدا کی۔ ہم اس کے بجائے کہ تاریخ ولادت پہ یا تاریخ پیدائش پر بحث کریں یا گفتگو کریں، یا اس حوالے سے ہم ایک ایسی بحث کا آغاز کر دیں
کہ جس کا کوئی بھی مقصد نہ ہو اور کوئی نتیجہ نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان مقدس شخصیات اور ان کی ہستیوں کے کردار اور ان کی سیرت کے بارے میں ہم دنیا کو بتائیں، اور خاص طور پر وہ دن کہ جو ان کی پیدائش سے منسوب ہو جاتا ہے، اس دن خاص طور پر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں، اپنا احتساب بھی کریں، اور ان کا جو رحمت کا میسیج اور پیغام ہے وہ ہم دنیا تک پہنچائیں۔